بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کی، جنہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا بہت بڑا کہ ثانیہ مریدکے کے بعد، آپریشن کے بعد سعد رضوی نے بھی سیکورٹی فورسز کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کی جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے۔ یہ پاکستان کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے۔ تو یہ سارے سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کے اور دیگر وزراء، جن کے اشارے کے اوپر مریدکے کے اندر ایک آپریشن کیا گیا، اور ایسا آپریشن کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہ آپریشن تو ایل او سی پر ہونا چاہیے تھا، یہ آپریشن ہندوستان کی اس سرحد پر ہونا چاہیے تھا جہاں پر ہندوستان کے قابض فوجی جوان موجود ہیں، اور انہوں نے کشمیریوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ آپریشن وہاں ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو گولیاں مریدکے کے اندر چلی ہیں، یہ گولیاں ہندوستان کے اندر چلنی چاہیے تھی، اور جو گولیاں لبیک کے کارکنان کے اوپر چلی ہیں، سینوں پر لگی ہیں، اور یہ گولیاں ہندوستان کے فوجیوں پر لگنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ یعنی یہ جو ہم ایک سکیچ خاکہ کھینچتے ہیں، بناتے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ یار کسی بھی طرح سے یہ کام ہو جائے، یہ اقدام اٹھا لیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور وہ گولیاں اپنوں پر چلائی گئیں، اور وہ گولیاں اپنوں کے سینوں پر چلی۔ لیکن اس کے باوجود سعد رضوی صاحب نے اپنے سیکورٹی فورسز کے جوانوں کے اگینسٹ، اداروں کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی ایسی لینگویج جو ہے وہ استعمال نہیں کی جو مولانا فضل الرحمان کر رہے، اور مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ کوئی آپریشن نہیں ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ کوئی آپریشن ہوا ہو، اس کے جوانوں کو گھیرا گیا ہو، اسلام آباد میں، لاہور میں، مریدکے میں، کے پی کے میں، پشاور میں، مردان میں، کوہاٹ میں، سوات میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، نو، بلکہ مولانا فضل الرحمان یہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اقتدار نہ ملنے کی صورت میں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی اسٹیبلشمنٹ کے وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے ہر دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ان کا ساتھ دیا ہے۔ وہ چاہے پرویز مشرف کا دور ہو، وہ چاہے اس سے پہلے والوں کا دور ہو، وہ چاہے زرداری کا دور ہو، وہ چاہے نواز کا دور ہو، وہ چاہے باجوہ کا دور ہو، وہ چاہے رحیل کا دور ہو، اس نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی اقتدار کو کیا کیا ہے، اسٹرانگ کیا ہے، مضبوط کیا ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج وہ خود چیخ رہے، چلا رہے، اور وزراء جو مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کر کے، یعنی یہ جو مولانا لینگویج استعمال کر رہا ہے، یہی لینگویج نون لیگ کے وزراء نے استعمال کی اگینسٹ سیکورٹی فورسز کے، جب ان کو اقتدار نہیں ملتا، یعنی جب ان کو اقتدار نہیں ملتا تو یہ اداروں کے اگینسٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہے نواز ہو، چاہے شہباز ہو، چاہے وہ مریم ہو، چاہے وہ خواجہ ہو، چاہے وہ باجہ ہو۔ لیکن آج ان کو سعد رضوی کی یاد کیوں آ رہی ہے؟ یہ آج سعد رضوی صاحب کی ایگزامپل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کیوں؟
کیونکہ پاکستان کے 78 ایئر ہسٹری کے اندر جو ظلم اور جو بربریت مریدکے کے مقام پر کی گئی، جو سعد رضا صاحب کے ورکرز کے اوپر کی گئی، جو سعد رضا صاحب کے کارکنان کے اوپر کی گئی، اس کی جو ایگزامپل ہے، اس کی جو مثال ہے، وہ نہیں ملتی۔ یعنی پاکستان کے اندر وہ پاکستان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اساس کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، اور اس پاک سرزمین کے اوپر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ میدان میں نکلیں، ان کے حقوق کے لیے میدان میں نکلیں، اور آپ کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جائیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پھر وہ اساس اس کنٹری کی موجود رہتی ہے؟ اور آج یہ مولانا فضل الرحمان اپنے درد کیوں نہیں بہر شو کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے، اور جو بھی اس کو اقتدار سے نہیں نوازتا تو یہ اس کے انگیسٹ ہمیشہ کھل کر سامنے آئے۔ یہ اس کی ایک ریئلٹی ہے، یہ اس کی ساری زندگی کا ایک اوورآل جسے بولتے ہیں نا، وہ ایک پیسج دیا جاتا ہے نا، اور اس پیسج کا اختتام کے پر جناب وہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر جناب ایک ٹائٹل لکھ دیں۔ اس کا اوورآل آپ ایک خلاصہ لکھ دیں تو اس کا خلاصہ یہی چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے، اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت کو ہم توڑیں گے، آپ مدارس کے بچے استعمال کریں۔ اب وہ استعمال ہوا، پی ڈی ایم کو اس کو چیئرمین بنایا گیا، وہ استعمال ہوا۔ جب اقتدار کے بانٹنے کی باری، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کے پی کے کے اندر آپ کی حکومت بنائیں گے، لیکن کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت بنی، پنجاب کے اندر وہ نون لیگ کی حکومت بنی، سندھ کے اندر وہ زرداری کی حکومت بنی۔ یعنی زرداری کو بھی پورا حصہ دے دیا گیا، جس کی کوئی سٹرگل نہیں تھی، جو چھپا ہوا تھا، جو چھپا بیٹھا تھا۔ اسی ہی طرح شہباز اور نواز، ان کو بھی ان کا پورا حصہ ملا، جن کی کوئی سٹرگل نہیں تھی، کوئی جدوجہد نہیں تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹرگل تھی، جدوجہد تھی، اس کے باوجود ان کو وہ اس طرح سے ان کا جو حق ہے وہ نہ مل سکا۔ یہ ہے ان کے لیے ایک افسوس کا مقام، اور اس لیے وہ آج چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور آج اداروں کو سعد رضا صاحب جو نا وہ یاد آ رہے ہیں۔ آج خواجہ آصف کو سعد رضا یاد آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف کون؟ ویز خواجہ سعد، خواجہ عاشق، اپنا خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کے ہر دور کا وہ پالتو مورا ہے، جس سے ہر الیکشن کے اندر اسٹیبلشمنٹ جنہیں وہ جتواتی آئی ہے۔ یہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر 100 میں سے 80% لوگ وہ فیک لوگ ہیں، جو پاکستان کی عوام کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس اسٹیبلشمنٹ کا نمائندے ہیں۔ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ جوانی میں بولنی چاہیے تھی، لیکن جوانی میں وہ ایم این اے کا لالچ، وہ ایم پی اے کا لالچ، وہ وزراء کا لالچ، وہ کیبنٹ میں شامل ہونے کا لالچ، وہ چیئرمین کشمیر کمیٹی بننے کا لالچ وہ نہ بلوا سکا۔ جب داڑھی سفید ہو گئی اور مرنے کے قریب پہنچا تو پھر اس کو خیال ہے کہ میں نے ساری زندگی جو سیاست کی ہے وہ میری سیاست انتہائی غلط تھی، اور مجھے ایسی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یار یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اب دنیا کے سامنے آئی اور آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ اس سے انکار کریں کہ یار یہ ایسا نہیں تھا، یہ ویسا تھا، یہ ویسا نہیں تھا تو یہ ایسا ہے۔ نو، دس از اے ریالٹی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات سب کو سمجھ میں آنی بھی چاہیے، اور یہ بات سب کو سمجھانی بھی چاہیے۔
تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.